اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین 14واں سپارہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سورۃ الحجر آیت نمبر 2۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا جب کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور بیسکلی وارننگ والی آیت ہے۔ پیچھے بھی ملٹیپل ٹائم یہ والا موضوع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ریمائنڈ کروایا ہے کہ جو آج لوگ دنیا داری میں بزی بیٹھے ہیں اس دن پچھتائیں گے کہ کہیں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ تو اس چیز کا کہتے ہیں کہ ذرا سا بھی جو ہی انسان مرتا ہے نا، آنکھیں بند کرتا ہے نا، اس کو افسوس لگ جاتا ہے، کیونکہ آگے کے منظر اس کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ افسوس کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ کاش وہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ مسلمان ہوتا، کاش وہ پلٹ جائے، کاش وہ یہ کر لے، کاش وہ کر لے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنی آرزوؤں کو لمبا لمبا کر لیتا ہے تو اس کے عمل خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ذرہم یاکلوا ویمتعوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ کھا پی لیں، مزے اڑا لیں، لمبی چوڑی امیدیں انہیں غافل رکھیں، پھر جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اب وہی امیدوں کی بات آ گئی کہ انسان کا حدیث میں آتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا، وہ آخرت کی بھلائی دنیا میں حاصل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ دنیا کو آخرت سامنے رکھ کے گزارتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو بوڑھا انسان ہوتا ہے نا، اس کا دل ہمیشہ جو ہے وہ جوان رہتا ہے۔ کس لیے؟ دنیا کی محبت میں اور لمبی لمبی امیدیں باندھنے میں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ہم اپنے بڑھاپے کو آ رہے ہیں، عمر کا بیشتر حصہ گزار رہے ہیں، ہم گزار چکے، جو بھی انسان بوڑھا ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ بجائے آخرت کی فکر کرنے کے اور اپنی دنیا کو تھوڑا سمیٹنے کے، وہ مزید لمبی لمبی امیدیں پالتا ہے۔ امید اچھی ہوتی ہے، یقیناً کرنی چاہیے، کل ہم یہی کہتے ہیں کہ لیکن وہ امید اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ ہماری امیدیں دنیا بیسڈ نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے خیر کے معاملے کی امید رکھیں، دعاؤں میں امید رکھیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کھا لیں، پی لیں، مزے اڑا لیں، لمبی چوڑی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں، یعنی اپنی آخرت کے انجام سے لوگ لاپرواہی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو اس کے لیے ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی، اور کوئی قوم اس مقررہ مدت سے پہلے ہلاک نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس مدت کے بعد بچی رہ سکتی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ تو مجنون ہے، اور اگر تو سچا تو پھر ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا؟ حالانکہ ہم فرشتے صرف حق یا فیصلہ کے وقت ہی اتارتے ہیں، پھر اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور بے شک یہ جو قرآن ہے اللہ تعالیٰ کرے ہم نے ہی اتارا ہے، یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، پہلے والی کتابیں کیوں جو ہیں وہ اپنی مٹتی رہیں، تحریف ہوتی رہی، تبدیلیاں آتی رہیں، من مرضی کام ہوتے رہے، وہ اس لیے کہ لوگ ان کو بدلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ ان کی قوموں کے سپرد کیا تھا، لیکن قرآن پاک کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے آخری وقت تک اصلی حالت میں رکھنا ہے، اس کی حفاظت کا ہر وہ طریقہ اختیار کیا جس کی وجہ سے قرآن جو ہے وہ مکمل طور پر محفوظ رکھے، اور اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی۔ وہ خود کہتا ہے نا انہ لحافظون، اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظین۔ اللہ تعالیٰ خود اس کا محافظ ہے، اور اس کے لیے کون کو بے شمار اللہ تعالیٰ نے طریقے اختیار کیے ہیں، جس کے اندر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ واحد کتاب ہے جو مکمل طور پر بغیر کسی زیر زبر پیش کی غلطی کے حفظ ہو جاتی ہے، ورنہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں جس کو آپ مکمل طور پر زبانی یاد کر سکیں۔ یہ مکمل حفظ ہو جاتی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ایک معجزہ رکھا ہے کہ دنیا میں کوئی اٹھا لے جائے، کتب خانے جلا دے، جو مرضی کرے، لیکن جو سینوں میں محفوظ ہے اس کا کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس کا ایک نکالا ہے طریقہ۔ پھر آپ وسلم کیا کرتے تھے کہ جو ہی جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے اور آپ ساتھ ساتھ اس کو یاد کرتے تھے،
اور ساتھ ہی آپ نے جو ہے وہ عشرہ مبشرہ رکھے ہوئے تھے جن کو بیسکلی وہ کاتبین وحی بھی کہتے ہیں ان کو، اور وہ فوراً ان کو جو بھی اویلیبل ہوتا تھا اس کو بلایا جاتا تھا، 1 2 یا 3 جتنے، وہ تقریباً 10 لوگ تھے جنہیں عشرہ مبشرہ بھی کہتے ہیں، یعنی ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی، اور یہ کاتبین وحی تھے۔ تو جو ہی آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھوانا شروع کر دیتے تھے کہ چیزیں فوراً سے پہلے جو ہیں وہ لکھی جائیں تاکہ محفوظ ہو جائیں۔ اور پھر یہ تھا کہ آپ جتنا بھی اتر چکا ہوتا تھا، پھر جبرائیل علیہ السلام کا ہر رمضان میں اس کا دورہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کو سناتے تھے پکا کرنے کے لیے، جیسے اب ہم بھی ایک طرح سے اپنا دورہ قرآن اس کو سنا رہے ہیں اور اس کو پکا کر رہے ہیں، اپنے جو سیکھا ہوا علم ہے اس کو۔ پھر یہ تھا کہ جب قرآن جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں، جب اس قرآن جو ابھی تک صرف مختلف تختیوں پہ مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا تھا، ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، پتوں پہ لکھا ہوا تھا، درختوں کے تنوں پہ، جو بھی اویلیبل ان کے پاس سورس تھی ان کے اوپر لکھا ہوا مختلف جگہوں پہ پڑھا تھا قرآن، تو حضرت جو ہیں وہ ابو بکر، انہوں نے پھر جو اس کو اکٹھا کرنے کا سوچا تھا کہ ایک بک کی شکل اس کو دی جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ قرآن جو ہے وہ مکمل ہوا، لکھا گیا اسی ترتیب سے جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور اس کے بعد اس کے مختلف نسخے بنا کر ڈفرینٹ بڑے بڑی جگہوں پہ پہنچائے گئے تاکہ اس کے مطابق قرآن کو جو ہے وہ سیکھا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو اگر ہم 1400 سالہ تاریخ دیکھیں قرآن کی، تو وہ مکمل بغیر کسی شک شبے کے وہی لفظ ہمارے پاس جو پہلے دن نازل ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک اور جو بہت بڑی بات قرآن کی حفاظت کے لیے جو ہوئی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مسلمانوں کے دل میں اس قرآن کی محبت ڈال دی ہے۔ تو جو محبت کرتے ہیں نا، وہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے، کسی نہ کسی شکل میں یہ قرآن زندہ رہتا ہے، ان کی تلاوت میں، ان کے عمل میں، ان کے سینوں میں، ان کی ٹیچنگز میں، وہ پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ تو اس طرح قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ عرصہ، یعنی ایک جو یہودی تھا، وہ جو تھا اسلام لے کے آیا، تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کون سی چیز نے اسلام کی طرف مائل کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں یہودی تھا، اس لیے میں تورات وغیرہ پڑھتا بھی تھا، لکھتا بھی تھا، یعنی عالم آدمی تھا، تو تورات میں نے لکھی۔ پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ٹیسٹ کروں، تو وہ جو اس نے نسخہ لکھا، اس کو جو ان کے بڑے ربی ہوتے ہیں ان کے پاس لے کے گیا، ان کو گفٹ کیا، انہوں نے دیکھا، کھولا، پڑھا، اس کو پسند کیا، رکھ لیا، اور اب وہ وہاں سے آ گیا۔ اس نے کہا اچھا، حالانکہ اس نے کیا تھا کہ اس کے اندر جان بوجھ کے 2 4 جگہوں پہ چینجز کر دی تھی، وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ چینج ان کو نظر بھی آتی ہے کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں نے بائبل لی، اس کو پڑھا، اس کو میں نے لکھا، اور اس کے اندر بھی چیزیں کچھ چینجز کر کے میں لے گیا ان کے جو بڑے تھے ان کے پاس، پریسٹ وغیرہ، انہوں نے بھی دیکھا، رکھا، اور اس کو بھی جو ہے نا اپنے پاس اس کو قبول کر لیا۔ تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا یہ کیسے دین ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے سوچا چلو قرآن کے ساتھ بھی یہی تجربہ کرتا ہوں، تو اس نے قرآن پاک کو بھی لیا، اور اس کو بھی کہتا ہے میں نے لکھا، اور اس کے اندر چند جو بڑی مائنر سی چینجز کر کے تو میں جو ان کے علماء ہیں مسلمانوں کے ان کے پاس لے کے گیا۔ تو انہوں نے جو ہی اس کو کھولا، پڑھا، صاف ہی کہہ دیا کہ نہیں یہ چیزیں غلط ہیں اس کے اندر، امیڈیٹلی ان کو پتہ چل گیا کہ کہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا۔ تو کہتے اس سے مجھے ثابت ہوگا کہ یہ دین سچا ہے، اور ان کی کتاب بھی سچی ہے، اور اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ یہی ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی کتاب کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ قرآن خود بھی سچا ہے، اور سچے لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا وہ اسے محبت کرتے ہیں، اور اس کے اندر کمی بیشی انہیں فوراً نظر بھی آ جاتی ہے۔ تو قرآن جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ محفوظ ہی رہے گا اللہ کے فضل سے۔ صرف یہ ہے کہ جب بہت قیامت قریب آ جائے گی، تو جب اس کے بڑے بڑے اثار آ جائیں گے، تو ان کے اندر ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو قرآن ہے اس کا علم اٹھا لیا جائے گا، یہ دنیا سے اٹھ جائے گا، اور حتیٰ کہ سینوں کے اندر سے بھی غائب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس وقت کی ہولناکیوں سے پناہ مانگتے ہیں جب یہ وقت آ جائے کہ ہم قرآن کو نہ پڑھ سکیں، نہ ادا کر سکیں، نہ دیکھ سکیں، نہ حفظ، وہ ہمارے پاس محفوظ رہے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، آمین۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور آپ سے پہلے ہم نے سابقہ قوموں میں بھی رسول بھیجے تھے، پھر ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا مذاق اڑاتے رہے،
اور ہم مجرموں کے دلوں میں ایسی باتیں داخل کر دیتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ پہلی قوموں کی بھی یہی روش چلی آ رہی ہے، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیتے ہیں جس میں وہ چڑھنے لگ جاتے ہیں، تو بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کی نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا۔ بلا شبہ ہم نے قرآن میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں مزین کر دیا، اور ہر شیطان مردوسوں سے محفوظ کر دیا۔ ہاں، اگر شیطان چوری چھپے سننا چاہے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ پھر قرآن کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرنے کا ایک بڑا ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بار بار اس چیز کا ذکر کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ عربی میں اتارا، اور عربی ایک زندہ زبان ہے جو آج بھی اسی طرح بولی جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شیطان جو چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب انہیں مارا جاتا ہے۔ اس کی زیادہ تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سورہ ملک میں پڑھیں گے، پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر بنائے ہیں، جو شہاب ثاقب گرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں سلسلہ ہے کہ وہ جما دی، اور اس میں سے ہر مناسب چیز کو ہم نے اگایا۔ اب اللہ تعالیٰ اس صورت میں اب دیکھیں گے اتنی نشانی، اور اس کے اگلی والی میں بھی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک نشانی کھول کر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ پڑھو، دیکھو، سمجھو اور اپنے لیے عبرت حاصل کرو۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اسی زمین میں سے ہم نے تمہارے لیے سامان معیشت بنایا اور اس کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو، یعنی جانوروں وغیرہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے اندر سے رزق نکالا۔ اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور ہم اسے ایک معلوم مقدار کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ حسب معمول یا حسب ضرورت اترتی ہیں۔ بغلہ ہی دیکھ لیں، اترتا ہے، کھایا جاتا ہے، پھر نیا اگتا ہے، ہر سیزن کا نئی چیز آ جاتی ہے، لیکن کنٹینیوسلی اگ رہا ہے تو یہ حسب ضرورت، یہ نہیں کہ ایک دفعہ اگا کے ایک پہاڑ میں دبا دے اور وہاں سے نکال کے کھاتے رہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ہمیں رزق دے رہا ہے۔ اور نیز ہم نے پانی سے لدی ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر اسے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور اس کا پانی کا ذخیرہ رکھنے والے ہم ہی ہیں، تم نہیں ہو۔ اور بلا شبہ ہم زندہ کرتے اور مارتے ہیں، اور ہم ہر چیز کے وارث ہیں، اور ہم یقیناً ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم سے آگے نکل گئے اور جو اس کا بھی جو پیچھے رہ گئے۔ اب صرف پانی کو ہی لے لیں، اگر اللہ تعالیٰ اوپر سے پانی نہ برسائے تو زمین میں جتنا بھی ہو، ہم نے جو جتنا بھی ریزرو کیا ہوا، سیو کیا، وہ ختم ہو جائے گا، تو ہمیں فریش پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی سسٹم بنایا ہوا ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ جو زمین ہے وہ 3 حصے جو ہے وہ پانی ہے اس وقت بھی، ارتھ جو ہے، اور 1 حصہ خشکی ہے، تو یہ پانی بہت سارا اللہ تعالیٰ نے جما کے رکھ دیا ہوا ہے، اور وہ حسب ضرورت وہ میلٹ ہوتا رہے گا اور اپنی ضرورت انسانوں کی پوری کرتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا بندوبست کیا ہوا ہے ہمارے لوگوں کی، جب تک ہمیں زندہ رکھنا ہے، اور پانی زندگی ہے، پانی کی ہر حال میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اور بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہم ہی ہر چیز کے وارث ہیں۔ ہم یقیناً ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم سے آگے نکل گئے، ان کا بھی جو پیچھے رہنے والے ہیں۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرے گا، اور بلا شبہ وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہم نے انسان کو گلے سڑے گارے سے، خشک شدہ ٹن سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جنوں کو اس سے پہلے ہم آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں گلے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے لگا ہوں، تو جب میں اسے درست کر چکوں اور اس میں سے اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ آپ نے دیکھا کہ مٹی کو جب یہ گھڑے وغیرہ جو مٹی کے برتن ہیں، جو کھوکھلے جب گھڑا ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، جب وہ ایک دفعہ مٹی سے بن جاتی ہے پھر اس کو خشک کیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے پھر آوازیں آنے لگتی ہیں، اگر اس کو بجائیں تو وہ کھنک کی سی آوازیں آتی ہیں، مٹی کی ایک اپنی آواز ہوتی ہے ٹن ٹن کرتی ہوئی نا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ یاد کروا رہا ہے کہ انسان بنا کس چیز سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کو یعنی شیطان کو میں نے جو ہے وہ پہلے سے آگ کی ایک لپیٹ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی سخت گرم آگ جیسی جو ہوا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا تھا۔ تو کہتا کہ میں نے ان کو پیدا کیا اور ان سے کہا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو جب وہ بن جائے تو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ چنانچہ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے سجدہ کرنے والوں کو ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کو ساتھ نہ دیا؟ بولا مجھے گوارا نہ ہوا کہ ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ شیطان نے انسان کو کمتر جانا، یہی اس کی سب سے پہلی غلطی تھی، اور اس کے بعد انبیاء کے بشریت سے انکار کر دینا،
یہ شیطانی سوچ کا نتیجہ جو انسانوں کے اندر آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو نبی ہیں وہ فرشتے ہوں یا نور ہوں یا جو جو چیزیں وہ بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری غلطی شیطان نے یہ کی کہ اپنی عقل کا فیصلہ اللہ کے حکم پر ترجیح دی، یعنی اس نے اپنی عقل کو بڑا مانا بنسبت جو اللہ نے کہا تھا۔ اس نے تابع داری سے انکار کیا، نافرمانی کی اور سوچا کہ اس سے زیادہ عقل ہے، زیادہ سمجھ ہے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھا۔ تو یہ بیسک غلطیاں تھیں شیطان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ تو مردود ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو رد کرے گا تو وہ مردود ہی ہوگا نا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بلا شبہ یوم جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ قَالَ رَبِّ فَانظِرْنِی إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے، یعنی زندہ رہنے کی جب لوگ دوبارہ اٹھائے، یعنی قیامت تک کے لیے اس نے مہلت مانگ لی۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے، اِلَىٰ یوم الوقت المعلوم، اس وقت تک جس کا وقت صرف اللہ کو ہی معلوم ہے۔ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، وہ بولا رب چونکہ تو نے مجھے آدم کے ذریعے بہکا دیا ہے تو اب میں بھی دنیا میں لوگوں کو ان کے گناہ خوشنما بنا کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اپنی ایک مہلت لے کے اور چیلنج کر کے وہاں سے نکلا تھا کہ جس انسان کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے تو نے مجھے مردود کہا اور جنت سے اور ساری آسائشوں سے نکال دیا، اپنی رحمتوں کے سائے سے نکال دیا، تو میں اس چیز کا بدلہ اس انسان سے لوں گا اور اس کو بہکاؤں گا اور تجھے اس کا انسانوں کو تمہارا نافرمان بنواؤں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، اللہ یہ کہ تیرے چند مخلص بندے بچ جائیں تو اور بات ہے۔ اب اللہ کے مخلص بندے کون ہوتے ہیں؟ جو حقیقتاً پورے دل سے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، سنت پہ عمل کرتے ہیں، یہ خالص لوگ ہیں جو شیطان کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، اور میرے بندوں میں پر تو تیرا کچھ زور نہ چل سکے گا، تیرا بس صرف انہیں گمراہوں پر چلے گا جو تیری تباہ کریں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں، جو مجھ پہ یقین رکھتے ہیں، مجھ سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں، جو آخرت کا پہ ایمان رکھتے ہیں، جنت کے خواہش مند ہیں، وہ کبھی تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تمہارے ہاتھ صرف وہی آئیں گے جو گمراہ ہو چکے ہوں گے، جو میرے سے پلٹ جائیں گے اور تیرے ہتھے تبھی چڑھیں گے جا کے۔ اور جہنمی وہ جگہ جس کا ایسے سب لوگوں کو وعدہ کیا گیا ہے، اور اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہوگا۔ متقی لوگ، اب جس طرح جنت کے 8 دروازے ہیں، اس طرح دوزخ کے بھی 7 دروازے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور ان کے نام بھی جو ہیں نا وہ بتا دیے ہیں۔ کچھ کا ذکر آتا ہے جیسے جہنم ہے، سعیر ہے، اور خطر ہے، سقر ہے، جہنم ہے اور حاویہ ہے۔ یہ ہم صورتوں کے اندر پڑھتے ہیں ان لوگوں کو، ان چیزوں کو نا، تو وہ یہ لوگ حسب وعدہ وہاں پہنچا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا ان میں سے بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، یہ ہم تھوڑا سا پہلے بھی اس کو پڑھ چکے ہیں کہ ان کے دلوں میں کچھ کدورت ہوئی بھی تو ہم اسے باہر نکال دیں گے، اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ یعنی وہاں پہ دلوں کے اندر جو حسد، جلن، چغلی، یہ جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا، اور ایک دوسرے کے لیے کوئی کینہ نہیں ہوگا۔ درجے ہوں گے سب کے اپنے اپنے حصے کے مطابق، اپنے اپنے عمل کے مطابق ان کو پلیس کیا جائے گا، لیکن وہ اتنے خوش ہوں گے اپنی اپنی جگہ پا کے کہ انہیں اس چیز کے کوئی دل میں نہیں آئے گا کہ وہ میرے سے آگے کیوں ہے، میرے سے اونچا کیوں ہے، یا اللہ کا زیادہ مقرب کیوں ہے۔ پھر انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ نہ انہیں وہاں کوئی مشقت اٹھانی پڑے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ نبئی عبادی، میرے بندے۔ کاش اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے بندوں میں شامل کر لے انشاءاللہ۔ وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی کہ میرا عذاب ہی المناک عذاب ہے، یعنی دونوں خبریں کٹھی دے دو۔ میں معاف بھی کرتا ہوں، بہت غفور الرحیم ہوں، جو میری چاہ رکھے گا میں اس کو یقیناً معاف کروں گا، لیکن جو میرے سے بھاگے گا میں یقیناً اس کو سخت عذاب دینے والا ہوں۔ وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَعِيفِ إِبْرَاهِيمَ
اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال ان منکم وجلون، نیز آپ ان ابراہیم کے مہمانوں کا حال بتائیے جب وہ اس کہاں آئے تو ابراہیم کو سلام کہا۔ ابراہیم نے کہا ہمیں تو تم سے خوف آتا ہے۔ وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا مجھے اس حال میں خوشخبری دیتے ہو جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں؟ پھر یہ کیسی بشارت دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم تجھے سچی بشارت دے رہے ہیں، لہٰذا مایوس نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو مایوسی جو ہے وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پر امید دیکھنا چاہتا ہے۔ دنیا کی چیزیں کوئی اور بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی مت یہ کہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہاں میں تو اتنی بوڑھی ہوگی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہاں اس نے تو یہ کر دیا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے اور کبھی بھی کر سکتا ہے۔ اس کی رحمتوں کو اور اس کے جو کرنے کی جو ہے اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، اور مایوس ہونا کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے انکار کریں۔ تو یہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ مایوس نہ ہوئے۔ قال ما یقنطوا، میں مایوس نہیں کیونکہ من رحمتی ربہ الا الضالون۔ سبحان اللہ، دیکھیے نبیوں کی شان، کہتے ہیں سوری میں بالکل بھی مایوس نہیں کیونکہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ تو گمراہ نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جتنی تعریفیں اور خوبیاں قرآن میں شاید کسی اور پیغمبر کی نہ ہو جتنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ ان کی جو سچی سبمیشن تھی یہی اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ اور قال فما خطبکم ایھا المرسلون، پھر ان سے پوچھا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ مجرم قوم تھی، قوم لوط تھی۔ وہ حضرت ابراہیم کے کزن لگتے تھے، اور ایک ان کی ایک الگ سے بستی تھی جہاں ان کو بھیجا گیا تھا تبلیغ کے لیے۔ الا آل لوط، سوائے لوط کے خاندان کے، انا لمنجوہم اجمعین، ان سب کو ہم بچا لیں گے۔ الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، البتہ لوط کی بیوی کے لیے ہم نے یہی مقدر کیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ وہ ان کے گندے فعل کو سپورٹ کرتی تھی، وہ ان لوگوں کے اندر شامل تھی، تو وہ بھی پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ عذاب کا حقدار بنی۔ کہتے ہیں یہ علاقہ جو ہے نا صدوم کی رہائش ہے، جو آج کل شرق اردن یعنی اردن کی ایسٹرن سائڈ کے اوپر یہ علاقہ ہے، اور کل بھی ہم نے پڑھا کہ یہ اسی ایک ٹرائنگل کے اندر موجود ہے، مکہ سے بھی یہ قریب ہی ہے۔ الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین فلما جاء آل لوط المرسلون، اور جب یہ فرشتے لوط کے گھر آئے تو لوط نے کہا تم اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ کہنے لگے بلکہ ہم تیرے پاس عذاب لائے ہیں جس کے بارے میں یہ شک کر رہے تھے، ہم آپ پر یقینی بات لائے ہیں اور ہم خود بھی یقیناً سچے ہیں، لہذا تم رات رہے اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جاؤ اور تم ان سب کے پیچھے رہو، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور وہاں جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور ہم نے لوط کو اس بات کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، تو آپ عذاب آنے سے پہلے وہاں سے نکل جائیں۔ وجاء اہل المدینہ یستبشرون، اور اتنے میں شہر والے خوشی خوشی لوط کے ہاں آ پہنچے، اور لوط نے ان سے کہا یہ میرے مہمان ہیں لہٰذا مجھے ذلیل نہ کرو، واتقوا اللہ، اور مجھے اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم تجھے منع نہیں کیا تھا کہ تم دنیا جہان کی حمایت نہ کیا کرو؟ لوط نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، اے نبی آپ کی عمر کی قسم اس وقت وہ اپنی مستی میں دیوانے ہو رہے تھے، یعنی وہ لوگ اتنے گھٹیا ہو چکے تھے، اپنی خواہشات کے پیچھے اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں اچھے برے کی پہچان ٹوٹلی ختم ہو چکی تھی۔ وہ نبی کے گھر میں جو اس کے مہمان تھے ان کو لینے پہنچ گئے، اور یہ بھی ایک آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ جو فرشتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا تھا، اور یہ ینگ لڑکوں کے دیوانی قوم تھی، آپ کو پتہ ہے کیا معاملہ تھا ان لوگوں کا۔ تو یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ، اور حضرت جو ہیں لوط، انہیں پہلے تو نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، لیکن پھر ان سے کہنے لگے کہ نہیں، ان کو لگا کہ یہ میرے مہمانوں کی بےعزتی ہے جو یہ کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو یہ بیٹیاں ہیں ان کو لے لو، ان سے نکاح کر لو، لیکن میرے مہمانوں کو چھوڑ دو۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اے نبی آپ کی عمر کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ہمارے نبی کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے جس کی بھی قسم کھا لیں، اور نبی کے وسلم ان کے لیے بہت ہی چونکہ ایک پسندیدہ ہستی ہیں تو وہ کھا سکتے ہیں، لیکن ہم انسانوں کو اس طرح قسمیں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم کھا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ بہت سی چیزوں کی انہوں نے، پرندوں کی، جانوروں کی، آپ کو پتہ ہے وہ تینی و زیتون و طور سینین، سبھی قسمیں ہی ایک طرح کی. لیکن ہمیں نہیں کرنا چاہیے سارا کچھ. پھر ہوا کیا کہ ظاہر وہ اپنی ہٹ درمی سے نہیں باز آئے. وہ فرشتے اپنا پیغام دے کے اور اپنا حضرت لوط کو وارن کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور وہ حضرت لوط اپنی فیملی کو لے کے وہاں سے نکل جاتے ہیں اپنا صبح ہونے سے پہلے. اور پھر ایک دم سے سورج نکلنے کے بعد انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا، اور پھر ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصہ کو نیچے کر دیا اور ان پر کنکر قسم کے پتھر برسائے. بلا شبہ اس واقعہ میں بھی صاحب فراست لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. پھر آپ نے یہی آیت پڑھی. یعنی جو صاحب فراست لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ظاہر جو عالم ہیں، جو قرآن کا علم رکھتے ہیں اور چیزوں کو دین کے پس منظر میں دیکھتے ہیں، اس حساب سے چلتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ، جیسے نبی کریم خود فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست یعنی اس کی وزڈم، اس کی جو حکمت ہے، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، اس سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. وَإِنَّهَا لَا بِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ بستی بالکل شار عام پر واقع ہے. اور جو اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. اور بلا شبہ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے، اور ایکا والے بھی یقیناً ظالم لوگ تھے، چنانچہ ہم نے ان سے بھی انتقام لے لیا، اور یہ دونوں بستیاں شہرا پر ہی واقع ہیں. یہ ایک اور بھی واقعہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. اصحاب ایکا بھی بولا جاتا ہے ان کو. اور یہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اہل مدین، اور اصحاب ایکا بھی کہا گیا. ایکا جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو ایسی سرزمین جہاں گھنے درختوں. غالباً یہ ایک ہی بستی کے دو نام ہیں یا قریب قریب دو بستیاں. دونوں کے جنم حضرت شعیب مبعوث ہوئے. مدین کے لوگ حضرت ابراہیم کے بیٹے مدیان کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے. تو یہ دونوں بستیاں کٹھی ہیں اور دونوں کی ہی تباہی ہوئی تھی. اور اس کے بعد آگے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور وادی حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی مگر وہ اعراض ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر امن سے میں رہتے تھے. اور چنانچہ صبح کے وقت انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا، اور وہ جو پتھر کے مکان وغیرہ بناتے تھے ان کے کسی کام نہ آ سکے. اور ہم نے آسمان زمین ان کے درمیان جو کچھ انہیں کسی مسلط سے ہی تخلیق کیا ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے. لہٰذا اے نبی ان کافروں کی بےہودگیوں پر تم تحمل کرو. بلا شبہ آپ کا رب بھی سب کی تخلیق کرنے والا اور جاننے والا ہے. نیز ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور وہ قرآن عظیم دیا ہے. یہ جو ہیں وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. 7 مثانی جو ہیں وہ کسی آپ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کس سے کیا مطلب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے قرآن کی ایک صورت بتلاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. وہی 7 من المثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا. الذین جعلوا القرآن عیدین فوربک لنسألنہم اجمعین. اور جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی قرآن پاک کو بھی اپنی مرضی کی چیزوں میں اندر ڈالے، کچھ کو مانا کچھ کو نہ مانا، اور اس کا مذاق ہی اڑانے والی بات ہو گئی. تو فوربک لنسألنہم اجمعین، تو رب کی قسم، سو آپ کے رب کی قسم، ہم ان سب سے ضرور ان اعمال کا بدلہ لیں گے. اب اللہ تعالیٰ خود اپنی ہی قسم جو ہے وہ دے رہے ہیں. اما کانوا یعملون، اور جو وہ کرتے رہے. فاستع بما تؤمروا، لہذا جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، ببانگ دہل سنا دیجیے، اور شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کیجیے. ان ٹھٹھا کرنے والوں کا ہم کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی قرار دیتے ہیں. عنقریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا. ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل گھٹتا ہے. لہٰذا آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور سجدہ کیجیے، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے حتیٰ کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی کہ موت آ جائے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سارے حالات بتانے کے بعد تسلی دے رہے ہیں کہ سب کچھ میں جانتا ہوں، دیکھتا ہوں، میں ہی ہر چیز کا کارساز ہوں. اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی یہ بھی آپ کو پتہ ہے نا مکی صورت، اور مکی صورت میں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی دشمنی کفار کی، تو انہوں نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کا. پہلے تو وہ صرف باتوں سے کرتے تھے، اب انہوں نے ایکچولی ایذا دینی شروع کر دی تھی، جسمانی بھی اور ٹارچر بھی، اور ہر طریقہ اپنایا تھا جس سے یہ لوگ جو ہیں وہ تنگ آ جائیں.
تو انہوں نے کہا تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ جو پریشانیاں تھیں اپنی جگہ تھیں، پلس ان کا دل گھٹتا تھا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کے آ رہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کیجیے، اپنے رب کی عبادت کیجیے حتیٰ کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے. تو یہ اختتام ہوتا ہے سورۃ ابراہیم کا.